اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب سب تکریم والے اکرام جناب صدر محترم جناب امین الرحمن یوسف سعید صاحب، آپ کے ساتھ آپ کی کیبنٹ اور معزز ترین خواتین و حضرات، عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی بساط اپنی قدرت بسیط سے رسائی اور اس میں اپنی صنائی، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، رزاقیت، ربوبیت، وحدانیت اور الوہیت کے خوب بھرپور مظاہرے فرمائے، اور اس نے جو بھی اپنے اس کائنات میں مخلوق بسائی ہے، اس مخلوق کو اپنی شان اور عظمت اور اپنی قدرت اور اپنے اقتدار کے خوب بہترین انداز میں ان کو ایسے نظارے دکھائے ہیں کہ کوئی اگر چاہے اور اپنی صلاحیتیں اور دماغ اور دل کی روشنی کو استعمال کرے تو اس کا دھیان خواہ مخواہ اس مخلوق کی بجائے اس کو پیدا کرنے والے خالق کی طرف خود بخود چلا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اس کائنات میں مخلوقات تخلیق فرمائی ہے، ان سب میں انسان کا رتبہ سب سے بلند ہے، حتیٰ کہ جو عرش عظیم پر بسنے والی مخلوق ہے، جن کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، جن کی تخلیق ہی نور سے ہوئی ہے، وہ مخلوق بھی اپنی شان اور عظمت میں انسان سے کم تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اعزاز عطا فرمایا ہے اور تخلیق کے وقت اس کو جو لقب عطا فرمایا ہے، وہ کسی بھی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اس نے اپنی خلافت، نیابت کا ایسا عظیم الشان اعزاز عطا فرمایا ہے اور اس کا اظہار اپنے عرش بریں پر ملائکہ کے سامنے فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو اس نے انسان کو عطا فرمایا ہے، جو صلاحیتیں اور قدریں اس نے انسان کو ودیعت فرمائی ہے، وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا تعارف ہے اس کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ اپنی تخلیق میں نہایت عاجز اور کمزور اور ضعیف اور عجول ہے، مگر اس کے اندر جو اس نے قدریں بھری ہیں، جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو جبلتوں سے نوازا ہے، وہ اور کسی بھی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک نازل کردہ خوبصورت ترین کلام ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، اس میں اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت خوبصورت زندگی گزارنے کا پیغام ہے، اور اس کے اندر
انسان کو اس جہان میں رہنے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے ایک عجیب و غریب نظام ہے، اور اس میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے، اور اس میں سدرۃ المنتہا سے لے کر کلب اثر محمد اور رسول اللہ تک ایک خوبصورت اس کی 23 سال پر محیط اڑان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ جو کلام ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا انعام ہے، اس کا اگر ایک ہی فکرے میں اس کی عظمت اور اس کی تقدس اور اس کی شان کا اگر اظہار کوئی کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے نازل ہوا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا، اس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کر دیا۔ اسی طرح جس مہینے میں یہ اترا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ جس ہستی پر اترا ہے وہ ہستی ساری کائنات کی مخلوقات میں اللہ کے حضور سب سے افضل ہے۔ جس بستی پر اترا ہے وہ بستی ام القریٰ ہے، اور یہ جس دن اترا ہے، جس رات اترا ہے، وہ رات ساری کی ساری اس کائنات میں جتنی راتیں گزری ہیں اور گزریں گی ان سب سے افضل ترین رات ہے۔ تو جو آدمی اس کے ساتھ اپنی نسبت کو اپنے آپ کے دل کی گہرائیوں سے اور پوری کی پوری اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس اللہ کے پاک کلام کے ساتھ نسبت کو جوڑتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ انسان چاہے فرش پر رہتا ہے مگر اس کے چرچے عرش پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کلام ہے یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف عربی دانی کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ صرف عربی لغت کا شاہکار نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کو سمجھانے اور بجھانے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ جب انسان کے اندر آتا ہے اور وہ اپنے اس کو دل کی دھڑکنوں کے اندر سماتا ہے، اور جب یہ اس کا ہو کر ہو جاتا ہے تو پھر یہ کلام اس کو اس زمین پر رہتے اور ہنستے بستے ہوئے اس کے چرچے عرش پر لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب چیلنج ہے، وہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں ذرا برابر کسی حوالے سے، کسی طرح بھی، کسی عنوان سے بھی، کسی موضوع سے بھی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس کی ذات، اس کلام کے اوپر شک کرے۔ جناب صدر، یہ ہم عام طور پر ریب کا معنی جو شک کرتے ہیں یہ اس کے معنی کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ جہاں اللہ کریم نے شک مقصد لیا وہاں اس نے لفظ ہی شک استعمال کیا۔ ریب کہتے ہیں کہ فرض کرو اگر ہم یہ کہیں کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے، کوئی آدمی آ کر 1,00,000 دفعہ بھی یہ کہے کہ یہ سورج نہیں نکلا ہوا تو ہم کبھی اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ مگر اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی یہ وہم اٹھ جائے کہ ممکن ہے اتنی مخلوق جو کہہ رہی ہے ممکن ہے یہ سورج نہ ہو، تو اس کو ریب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے اس ذاتی کلام کے اندر اتنی بھی ریب کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی حقانیت، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی شان، اس کی رفعت اور اس کی منزلت جو ہے یہ میرا ذاتی کلام ہونے کی وجہ سے یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ جس معاشرے پر یہ اترا تھا، نازل ہوا تھا، اس معاشرے کی تاریخی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ آپ جو بھی کہیں اس وقت اس معاشرے کے اندر ایسے ایسے انسانی ناسور موجود تھے کہ وہ ناسور انسان آج بھی اگر سوچے تو شرم سے اس کی آنکھ جھک جاتی ہے۔
مگر یہ کلام کیا آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا ایسا چرچا بنایا کہ جب یہ آیا تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مطہر مقدس کے صدقے ایسا معاشرہ قائم فرمایا، جس معاشرے کی برکت اور فضیلت کو دیکھنے کے لیے ملائکہ نے اتر کر نظارے کیے۔ یہ ہے کلام ربانی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو اگر پڑھیں تو وہ ایک چیلنج کرتا ہے، وہ عجیب چیلنج کرتا ہے، اور وہ آج تک قائم ہے، اور جب تک دنیا رہے گی وہ قائم رہے گا۔ بڑے بڑے عربی دان اور عربی خان اس وقت موجود تھے، اور وہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے لوگوں کی فصاحت و بلاغت اور عربی دانی کا یہ انداز تھا کہ چرواہے یا بھیڑ بکریاں چرواتے تھے اور وہ شام کو واپس آتے تھے، تو اگر کسی کے جانور کسی دوسرے کے ریوڑ میں آ جاتے تھے تو وہ جب اپنے علیحدہ کرتے تھے تو چرواہا چرواہے کے ساتھ سلیس عربی نہیں بولتا تھا، شعر و شاعری میں کہتا تھا کہ اس کا جانور ہے، وہ جواب بھی شعر میں آتا تھا۔ وہاں فصاحت و بلاغت کا یہ معیار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، اور وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے اس کلام کے ساتھ کے معیار کے صرف 10 لفظ لے آؤ۔ جناب صدر، یہ جو سورت کوثر ہے یہ 10 الفاظ پر مبنی ہے، 3 آیتیں ہیں، 1.5 سطر ہے۔ اس دور میں رواج یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بہت بڑا دانشور کوئی اپنا کلام یا ربائی یا شعر وغیرہ لکھتا تھا تو وہ اس کی پذیرائی کے لیے مسجد حرام کے صدر دروازے پر لگاتا تھا۔ لوگ آتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، اور پھر لوگ اس کے اوپر تبصرے کرتے تھے، اور پھر اگر کوئی اس سے بہتر لکھ کر لاتا تھا تو صدر دروازے سے وہ اٹھ جاتا تھا اور اس کی جگہ وہ لگ جاتا تھا۔ یہ اس دور کا ایک رواج تھا۔ جب یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 1.5 سطر پر مبنی 10 الفاظ پر مبنی یہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھ کر صدر دروازے پر لگا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں 13 سال بعد مکہ فتح ہوا، جب ہم مکے میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے صدر دروازے پر وہی صورت لگی ہوئی تھی، کوئی مائی کلال 13 سال میں اتار کر اور نہیں لگا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ وہ قرآن ہے جو ہم پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، جو ہم سے کم از کم ایمان کا یہ معیار چاہتا ہے، جس طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تو وہ ابھی جہل نے کہا یہ ایک معمولی چیلنج ہے، اس چیلنج کو اس نے پورا کرنے کے لیے اس نے دنیا جہان کے بڑے بڑے دانشور عربی دان منگوائے، دار الندوہ میں اس نے ان کی مجلس بلائی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی اس جیسی صورت کے 10 لفظ 1.5 سطر بنا کر 3 آیتیں لے آئے تو میں اس کو سونے میں توڑ دوں۔ دنیا لگ پڑی، دنیا نے بڑا زور لگایا، تھک ہار کر اس مجلس کا جو صدر تھا اس نے اس قرآن کریم کی سورت کے آیت کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس لیے روئے زمین کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی ایک شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی عظمت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب روز حشر ہوگا، لقاء اللہ ہوگی، معزز حاضرین،
وہاں ساری انسانیت جمع ہوگی، تمام انبیاء ہوں گے، اللہ کی ذات عرش عظیم پر متمکن ہوگی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، ہر انسان فردن فردن اللہ کے حضور آئے گا اور وہاں کھڑا ہو کر جواب دے گا، اور اللہ نے اس دن کو یوم الدین کہا ہے، اس دن صرف دین کے حوالے سے بات ہوگی اور کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہوگا، اور اس کی شان ایسی ہے کہ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو یہ دہرانا پڑتا ہے مالک یوم الدین، اس کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اگر کوئی یہ کسی رکعت میں نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آپ کی زبان سے اللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ سے اقرار کرواتا ہے کہ کوئی مالک ہے اس دن کا جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ساری دنیا وہاں صفوں میں کھڑی ہوگی، ٹوٹل 120 صفیں لگیں گی، حدیث مبارکہ ہے، اس میں سے 80 صفیں صرف محمد اور رسول اللہ کی امت محمدیہ کی، ساری دنیا کھڑی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، اللہ کی ذات سامنے ہوگی، میزان عدل وہاں ہوگا، آپ کے نامہ اعمال آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ جو نامہ اعمال کا دفتر ہے یہ جب ایک ہوا چلے گی اور وہ کھلے گا اور اڑتا ہوا آئے گا اور ہر بندے کے ہاتھ میں تھما جائے گا، اور جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا اپنا ایک خوبصورت عجیب و غریب اس وقت خوشی کا سماں ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اس کی اپنی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس دن یہ کھڑے ہوں گے اور میں بھی موجود ہوں گا، اللہ سامنے ہوگا، میزان عدل ہوگا، نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا، تو قرآن بتاتا ہے، اللہ کریم فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ ذرا اس کتاب۔ ہم بھی بڑی بڑی کتابیں تو پڑھتے ہیں، بڑی بڑی دنیا کے محققین کے ہم خیالات اور نظریات اور افکار پڑھتے ہیں تو وہاں وہ سب بھول جائیں گے، وہی ایک اس کتاب کا چرچا ہوگا جو قرآن کہلاتا ہے، جو فرقان کہلاتا ہے اور اللہ کی طرف سے انعام کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ میں نے قرآن تمہیں دے دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی نظریہ، کوئی افکار، کوئی سسٹم پسند نہیں ہے، اگر میری پسند پر چلو گے تو پھر مجھے صرف اسلام پسند ہے، اور میں اسلام اور قرآن کے حوالے سے ہی تم سے بات کروں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے عجیب سما ہوگا، عجیب صورتحال ہوگی، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک، یہ جو تیرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کو پڑھ ذرا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کا دن تو یہ کتاب پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر لے تیری منزل کیا ہے، تجھے کہاں جانا ہے۔ معزز حاضرین، جس کو یہاں آج اپنی منزل کی تعیین نصیب ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس پر چل پڑتا ہے تو قرآن اسے ہی صراط مستقیم کہتا ہے۔ صراط مستقیم کوئی پارک میں جانے کے راستہ نہیں ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ صراط مستقیم آپ کے دل کی گہرائیوں میں بستا ہے، وہ صراط مستقیم روز روشن کی طرح آپ کی روح کو گرماتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو وہ گرماتا ہے، آپ کی سانسوں کے اندر مہک لاتا ہے،
اور اللہ کے پاک نام کے ساتھ نسبت کا جذبہ اور آپ کو احساس دلاتا ہے، اور جو یہ احساس کی آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو یہ سلیقے اور قرینے بتاتے ہیں، جو آپ کی سانسوں کو اللہ کے پاک نام کے ذکر سے مہکاتے ہیں، جو آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے عرش عظیم کے راستوں سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں، جناب صدر وہ پیر کہلاتے ہیں، باقی چور ہیں۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر تو ایک فارسی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں بوڑھا آدمی، تجربہ کار، پرانا۔ شیخ اگر آپ کہیں تو شیخ جو ہے وہ تو عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے ابو کو شیخ کہا، وہ ابونا شیخ کبیر۔ شیخ اور پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو دھڑکنے کے سلیقے سکھاتا۔ پیر اور شیخ وہ ہوتا ہے جو آپ کی سانسوں کو اللہ کے پاک نام کے ساتھ مہکاتا ہے، جو آپ کے سینے میں اللہ کا نور اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کا سرور بھرتا ہے، جو رات کی تنہائیوں میں آپ کو اٹھا کر کے اللہ کے ساتھ ہم مجلس کر دیتا ہے، جو آپ کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، وہ شیخ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری جو کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ آج ہمارے بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات، جو عام کامن، جو میں دنیا میں پھر کے دیکھتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی یہ بہت اچھی کلام ہے، بہت زبردست عربی کا مظاہرہ ہے، زبردست گرامر کا مجموعہ ہے، بہت اعلیٰ پائے کی مستند تاریخی کتاب ہے، مگر آج کے ترقی یافتہ تیز رفتار ترین زمانے میں یہ امپریکٹیکیبل ہے۔ اور اگر آپ پلٹ کر قرآن نے سورت فاتحہ کے بعد جو پہلا اپنا فقرہ بولا ہے، وہ فقرہ ہی یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب۔ اگر یہ امپریکٹیکیبل ہے تو میرا سوال مؤدبانہ یہ ہے کہ کیا یہ افسانہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے، اتنا اسے انتظام کر کے جبرائیل امین کو 23 سال سدرۃ المنتہا سے قلب اثر محمد رسول تک 23 سال میں معزز حاضرین 26,000 اڑانے بھری ہیں جبرائیل امین۔ تو یہ سارا افسانہ تھا، یہ سارا امپریکٹیکیبل ایکسرسائز تھی، اس کی آئندہ کوئی وقت نہیں ہوگی، اس پر ایمان لانا یا نہ لانا برابر ہوگا۔ اس کے ڈھانچے میں، اس کے آئینے میں آپ کو سامنے کھڑا کر کر یا بات ہوگی تو اس وقت سمجھ آئے گی یہ افسانہ تھا یا بہت بڑا اللہ کی طرف سے عطا کردہ خزانہ تھا، اس کی سمجھ وہاں آئے گی۔ اور جس کو یہاں آ جاتی ہے وہ اس پر ایمان بالقرآن ہو جاتا ہے۔ قرآن پر ایمان کا پریکٹیکل کیا ہے کہ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے بالکل کسی بھی ریزرویشن کے بغیر، کسی بھی تحفظ کو دل میں لائے بغیر، اگر ہم اپنے دل میں جہاں یہ جذبات جنم لیتے ہیں، یہ دل کی باریک باریک رگوں کے اندر جب خون رواں ہوتا ہے، جو رگڑ ہوتی ہے اور اس سے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں، میں وہاں سے دیکھتا ہوں تو میرے قرآن کے ساتھ کیا رکھتا ہے، اس سے نہیں کوئی بچ سکتا۔ وہاں جا کر بات ہوگی کہ میرا قرآن آیا تھا، اسلام آیا تھا، محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ پیغام تمہیں نشر ہوا تھا۔ اور اگر اس کی تاریخ آپ تھوڑی سی اور مطالعہ کریں تو یہ وہ کلام ہے جس کی عظمت اور تقدس اور پاسبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عریش بدر میں ساری رات سجدہ ریز رہے. آپ سجدہ ریز رہے اور اس حد تک آپ گڑ گڑائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ آپ کے شانہ مبارک سے نیچے گر گر جاتی تھی اور میں اٹھا اٹھا کر اوپر ڈالتا تھا. اور پھر جب آپ صبح میدان میں کھڑے ہوئے تو آپ تھوڑا سا غیر جانبدارانہ تجزیہ فرمائیں. وہ کیا کوئی قبائلی جھگڑا تھا؟ کوئی حکومت کا رولا تھا؟ کوئی تجارتی مقصد تھا؟ کوئی ذاتی معاملات تھے؟ کوئی قبائل کے یا ان کے لوگوں کے پرائیویٹ معاملہ تھا؟ وہ صرف اور صرف عظمت اسلام تھا، عظمت قرآن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت خیر الانام کا تحفظ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو ساری پیدا کردہ مخلوق میں سب سے پیارے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی. ایک صحابی آئے، انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا. ارشاد فرمایا کیا خواب دیکھا؟ اس نے عرض کی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لے رہا ہوں. اس خواب کی مجھے تعبیر بتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کی تعبیر لینا چاہتے؟ میں کہا عرض کی یا رسول اللہ جی ہے. آپ اسی طرح دراز ہوئے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میری پیشانی کا بوسہ لے لو، اپنے خواب کی عملی تعبیر پوری کر لو. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حدیث مبارک ہے، 20 صحابہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس صحابی نے جس جگہ کا بوسہ لیا ہے وہ عرش اور کرسی سے افضل. یہی وہ چہرہ ہے جو احد کے میدان میں لہو لہان ہوا. اس کے پس منظر میں کیا تھا؟ یہی قرآن تھا، یہی اسلام تھا، یہی سنت خیر الانام تھا، یہی نظام تھا جس پر ہمارا ایمان تھا. اگر اس پائے کا ایمان ہے تو بے دھڑک ہم جا سکتے، قبر میں بھی جا سکتے، حشر میں بھی سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ہم جب وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو تیرے قرآن اور تیرے اسلام اور تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خیر الانام کے ساتھ جو وفائیں کی ہیں، آج یہ تیرا قرآن ناطق کھڑا ہے تیرے سامنے، اس سے گواہی لے لے ہم اس کے ہو کر رہے ہیں یا غیر کے ہو کر رہے ہیں. ایمان بن قرآن کا امتحان رہا ہے. میرے قابل احترام معزز سامعین و حاضرین کرام، قرآن اللہ کا انعام ہے. قرآن محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان ہے. قرآن 23 سال میں جبرائیل امین کی اڑان کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور اس پر ایمان بنیادی اسلام کی شرط ہے. اور اس پر ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ ایمان مانتا ہے، جیسا یہ تسلیم کرتا ہے، جیسا یہ کہتا ہے. اور اس پر قرآن کا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے. وہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کی آیت ہے. وہ کہتا ہے اگر کسی کو اسلام کے علاوہ کوئی بھی اور نظام پسند ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مجھے وہ نہیں پسند. بات ختم. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب میرے حضور آخرت کے دن یہ کھڑا ہوگا تو اس کو بہت بڑے گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سارا قرآن ہے.
اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی نظام حیات اس جہان میں کسی انسان کے لیے پسندیدہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ جب تک جس کا مضبوط ترین تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ کا ٹائم نہایت قیمتی ہے، میں صرف ایک مثال قرآن سے عرض کر کے بس کرتا ہوں۔ جب قرآن نازل ہوا اور ہجرت شروع ہوئی تو ایک ہجرت حبشہ میں بھی ہوا، اور قریش مکہ نے اپنا ایک بہت بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجا، جس نے جا کر شاہ حبشہ کے سامنے بہت بڑے ہدایہ اور تحائف رکھے، اور پھر دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ سر پھرے لوگ وہ آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ برائے مہربانی انہیں ہمیں واپس کر۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کس بنیاد پر وہ تم انہیں تمہارا اس سے جھگڑا ہے؟ کہا ایک کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی فرشتہ آتا ہے، وہ آسمانوں سے آتا ہے پوری زمین پر، وہ ایک شہر ایک بستی ایک خطہ ڈھونڈتا ہے، وہاں پر اس بستی میں سارے مکانوں میں سے ایک مکان دیکھتا ہے، اس مکان کے اندر وہ لیٹے ہوئے ایک آدمی کے قلب پر کچھ الفاظ جڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا میں یہ ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہیں جو وہ لاتا ہے۔ اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس کو کہا وہ کیا الفاظ ہیں جو جس کے بارے میں تم کہتے ہو نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم تلاوت کی، چونکہ وہ عیسائی العقیدہ تھا، سنتا رہا، اس کے درباری بیٹھے تھے، ادھر سے تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی اور ادھر سے سناٹا طاری تھا شاہ حبشہ کے دربار میں۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی تو روایات ہیں مستند، وہ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، زمین پر آیا، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ہے جو یہ کلام میرے سامنے پڑھا گیا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ لا ریب اللہ کا کلام ہے اور میں تو ہو گیا اس کا۔ سر یہ سماعت قرآن ہے، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ایسا نہ ہونا کہ تم دعوے کرتے پھرو میں نے سنا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، میرے نزدیک نہیں سنا انہوں نے، اگر سنتے تو پھر اس کے ہو جاتے۔ اس نے ایک شاہی وفد بھیجا مدینہ شریف میں، اس کی طرف سے جو ایمان بیعت کرنے آیا تھا 70 افراد پر مشتمل تھا۔ اس نے اپنا شہزادہ بیٹا بھی بھیجا، وہ تو راستے میں کہیں سمندری بھنور میں اس کی بیڑی ڈوب گئی، مگر دوسری بیڑی جو تھی وہ پہنچی وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں وہاں مصروف تھے، آپ کو خبر دی گئی کہ شاہ حبشہ کا وفد بہت بڑا آیا اور وہ آپ سے شاہ حبشہ کی طرف سے مسلمانی پر بیعت کرنا چاہتا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو مسجد نبوی کے صحن میں ٹھہرایا جائے، وہاں خیمے لگائے جائیں، جس کو اعزاز ہوتا تھا اس کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے گاڑے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجلس ہوئی، مختصر عرض کرتا ہے مسجد نبوی کا صحن ہے، مدینہ طیبہ کی فضائیں ہیں، صحابہ کبار کا جم گھٹا ہے اور ایک بادشاہ کا شاہی وفد موجود ہے، 70 لوگ اس وفد میں آئے تھے۔ اس نے ایک عجیب بات کہہ دی، اس نے کہا کہ ہم آپ کے قرآن کا چرچا سنتے آئے ہیں، وہاں حبشہ کی سلطنت میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے، اب شاہی دربار میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے، ہم آئے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی زبان حق ترجمان سے آج سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
معزز سامعین، آپ کی فرمائش پوری کی، آپ نے تلاوت فرمائی۔ روایات میں ہے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب آپ نے تلاوت فرما لی تو پھر اس سپاس نامے کے جواب میں وہ شاہ حبشہ کے وفد کا سربراہ کھڑا ہوا۔ عجیب تاریخ ہے۔ تو اللہ اس منظر کشی کر رہا ہے قرآن میں۔ وہ جو مجلس وہاں ہوئی تھی، اس مجلس میں اتنا تقدس، اتنی پاکیزگی، قرآن کی اتنی خوبصورت بہار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا نور، مدینہ کی فضائیں، مسجد نبوی کا صحن، اور اللہ کا کلام اس وفد کے بارے میں آ رہا۔ کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرما رہے تھے تو اللہ کہتا ہے جو انہوں نے جب سنا، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو میں نے نازل کیا تھا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو کیا ہوا؟ ترا، اے مخاطب کاش تو وہاں ہوتا، ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، میرے محمد کی آواز جب مسجد نبی کے صحن میں گونجی اور اس حاضرین نے سنا اس کو، تو اللہ کہتا ہے جس وفد کے سربراہ نے فرمائش کی تھی کاش تو ہوتا، تو اس کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کے قطرے طوفان بن کر نکلے وہ اتنے مقدس تھے، مجھے اتنے پسند آئے، میری کبریائی اور عظمت اور تقدس کے اقرار کا ایسا خوبصورت گلدستہ تھا۔ ترا اعینہم تفیض من الدم، اللہ نے اس کے آنسوؤں کو اللہ کا قرآن بنا دیا۔ ارے یہ ایمان بالقرآن، اس نے تو ایک دفعہ سنا تھا، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ ہم روز کتنا سنتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا چلتے ہیں، اور کتنا ہم اس کی عظمت اور تقدس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ بات تو وہاں ہوگی۔ وہ کہتا ہے یہ جو وفد تھا کاش تو ہوتا، ترا کاش تو ہوتا، وہاں دیکھتا اس نظارے کو، تجھے سمجھ آتی میرے قرآن کی عظمت اور تقدس کیا ہے۔ ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، اللہ کہتا ہے کہ جو وہاں میرے قرآن کی دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور اس کی آنکھوں کی نمی جب اس کے آنسو پلکوں کو چھوڑتے ہیں، اس کے رخسار پر آتے ہیں، تو یہ میرے آنسو جو وہاں وہ گراتا ہے وہ میرے قرآن پر ایمان کا خوبصورت مظاہرہ ہے۔ یہ ایمان۔ ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق۔ اب شاہی وفد جو تھا وہ کھڑا ہوا نا سپاس نامے کے جواب میں، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں فرمایا، قرآن بتا رہا۔ اس نے جب سنا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ربنا، براہ راست وہاں کھڑے ہو کر اللہ کو مخاطب کر رہا، اتنی بڑی مجلس سنا تو اس نے ایک ہم کو ہماری طرح کوئی روز 2 سپارے پڑھے تھے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکوع پڑھا ہوگا، 2 پڑھ لیے ہوں گے۔ اس نے وہ سنا، پہلی دفعہ سنا، پھر کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ میں تجھے براہ راست ان مجلس کے حاملین کے درمیان بیٹھ کر یہ میں اعلان کرتا ہوں، فاکتبنا مع الشاہدین، جیسے تو نے ابوبکر و عمر اور عثمان و علی اور باقی صحابہ کو، جیسے تو نے محمد اور رسول اللہ کا ایک بہترین ساتھی بنایا ہے، مجھے بھی اس فہرست میں لکھ دے۔ فاکتبنا، کتاب کر دے، لکھ دے، مع الشاہدین، میں بھی انہی میں گواہ۔ اس کو ایمان بالقرآن کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ کا انعام کہتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جب سے میرے اللہ ہم نے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سنا ہے
اب تو ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہ رہا کہ ہم قرآن کے علاوہ اپنی زندگی کو کسی اور طرف لے جائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اب تو ہم آپ سے صرف ایک ہی توقع رکھتے ہیں، نطمع طمع کو کریں۔ اب تو ہمارا آپ کے ساتھ ایک ہی مطالبہ ہے، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ اے اللہ یہیں اسی مسجد میں انہیں حاضرین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہمارے ساتھ وعدہ کر دے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ لکھے گئے جس میں ابو بکر صدیق اور عمر آ رہے تھے۔ یہ مطالبہ منوا رہا ہے وہیں بیٹھا ہوا مسجد نبوی میں، قرآن بتا رہا ہے۔ اب تو پھر جواب اللہ نے دینا تھا۔ اللہ کا جواب پتہ کیا بڑا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، جیسے اس کی کبریائی کا تقاضا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے تجھے دے دیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ بھی نق جواب آیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہیں اسی مجلس پر خاص نہ ہونے پائے کہ اس کے مطالبے کا جواب اس کو نشر ہو جائے۔ بتا دو فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، میں نے سارا ثواب دیا اس کو قرآن کے ایمان کا، اسے بتا دو۔ ایمان بالقرآن وہ ہوگا کہ سوال آپ کے دل میں ہو اور جواب وہیں نقد آ رہے ہو، تو پھر ایمان بالقرآن کا بنا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتا میں نے ثواب دیا ان کو، بما قالوا، جو اس نے کہا تھا، دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اوپر سے ایمان بالقرآن کے مظاہرے کرتا پھر رہا ہے یا دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے مجھے کہا میں نے دیا ثواب، اس کو بتا دو۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، مخلصین کو ہم انعام اسی طرح نقد وہیں دیں۔ آخری بات عرض کروں، جب وہ انعام دیتا ہے نا تو وہ دیوانی طریقے نہیں دیتا۔ دو انعام آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہر نیکی کے۔ ایک انعام وہیں نقد آتا ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کا دل، اس کی روح، اس کا باطن، اس کا دماغ، اس کے سینے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ قبول کیا، اس کا دل گواہی دیتا ہے۔ یہ اس کا نقد انعام وہیں پر ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، میں نے ان کے وہیں جو انہوں نے کہا تھا وہیں نقد جواب دیا۔ اور پھر دوسرا جواب وہ ہوتا ہے جب وہاں ملاقات ہوتی ہے، تجری من تحتها الانہار، اور پھر ہم ان کے لیے بڑی وہاں نہریں بچا رکھی ہیں، انعام عطا کر رکھے ہیں، جنت کی نہروں کے مزے، اس کی خوشبوئیں، ان کے جل ترنگ، اس کی روانیاں، یہ اگر نیکی کرتے ہوئے یہاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں تو وہ ایمان بالقرآن ہوتا ہے، وہی ایمان بالقرآن ہوتا ہے۔ اور جسے یہ عطا ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے۔ اور جو آپ کی تربیت کر کے آپ کے قلبی کیفیت، ایمانی آپ کی حمیت اور اسلامی آپ کے اندر کی وہ محبت جو بھر دیتا ہے، وہی پیر اور شیخ ہوتا ہے، باقی سب چور ہوتے ہیں۔ اسی کا نام سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، اور اسی محنت اور تربیت کا نام تصوف اور سلوک اور معرفت۔ تصوف اور سلوک کا بنیادی اور آخری مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ میں کہ آپ کے دل کی دھڑکنوں پر اس کا پہرا ہو، آپ کی سوچوں پر اس کی مہر رضا ثبت ہو، آپ کی زندگی کا ہر قول اور فعل میں محمد رسول اللہ کی سنت کی جھلک نظر آتی ہے، نور ربانی اور فیضان محمدی کا خوبصورت مرکہ آپ کی زندگی بن جائے۔ جس کو یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو، ہم کو، سب کو ایمان بالقرآن کا وہ معیار عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخ رو فرمائے۔ حشر کے دن جب اس کے سامنے حاضری ہو
تو وہ حاضری ایسی یادگار ہو کہ اس حاضری پر ہم بھی لطف اندوز ہوں، اور جس کے حضور حاضر ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، محمد اور رسول اللہ کے فیضان کی اس وقت بھی ہمیں جھلک نظر آئے۔ اس طرح کی حاضری جو ہے یہ ایمان بالقرآن۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ میں جناب صدر وقار کی خدمت میں بھی عرض کر رہا تھا کہ میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ لوگوں کے اس بار ایسوسی ایشن میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے لیے آپ لوگوں کی طرف سے یہ اعزاز ہے، میری خوش نصیبی ہے، میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ جناب صدر محترم کی وساطت سے آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کے حوالے سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ لوگوں نے نہایت حوصلہ افزائی فرمائی، تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات کو صرف کیا اور مجھ ناچیز کو بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم اس کا آپ لوگوں کو اجر عظیم فی الدنیا والبرزخ والآخرہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔